یہاں ایک بات میں کرتا چلا جاؤں کہ ہمارے یہاں کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن میری عادت نہیں ہے اس طرح کے کہنے کی، لیکن جب اس طرح کی اصلاح کی بات آتی ہے تو پھر کہے بغیر میں چپ بھی نہیں رہ سکتا۔ اور پھر بزرگان دین کے سامنے حضرت مولانا بشیر صاحب ہیں، مولانا صلاح الدین صاحب ہیں، ہمارے اسپینی حضور ہیں، لندنی حضور ہیں، شاہباغی حضور ہیں، اور ہمارے حضرت مولانا صاحب ہیں، اور پھر ہمارے عبدالحمید بھائی ہیں، ہمارے مولانا کوثر صاحب ہیں، قاری داؤد صاحب ہیں۔ ان حضرات کی موجودگی میں یہ میں کہہ دیتا ہوں، مفتی محمد صاحب ہیں، میں کہہ دیتا ہوں، چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوئے، کہتا نہیں پر وقت آتا ہے تو میں چھوڑتا بھی نہیں، میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو عرب کنٹریز سے یا آئے ہیں یا عرب کنٹریز کے ماحول سے بہت متاثر ہیں، جو لوگ عرب کنٹریز سے آئے ہیں یا عرب کنٹریز کے ماحول سے بہت متاثر ہے، مروب ہے، ان لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ مسجد میں بھی آتے ہیں تو قبلہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا اپنے ملکوں میں جب ہم لوگ رہے تھے کبھی اس کا تصور تھا؟ ہماری بوڑھی بوڑھی عورتیں ہمارے پاؤں میں مارا کرتی تھی کہ بیٹا تم کو پتہ نہیں قبلہ اس طرف ہے، ایک دفعہ دو دفعہ تو منہ سے کہہ دیا، اور پھر اس کے بعد وہ مڑے نہیں، تو جب ہم پاؤں لمبا کر کے بیٹھے تو ہم کو مارا کرتی تھی دادی اماں نانی اماں کہ تم کو پتہ نہیں خانہ کعبہ اس طرف ہے، اور خانہ کعبہ کی طرف جس طرح منہ کر کے تم نماز پڑھتے ہو اس طرف تم پاؤں بھی پھیلاتے ہو۔ خانہ کعبہ کا بھی ادب ہے، اور خانہ کعبہ کا ادب ہے، اس کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی طرف پیر نہ پھیلائے جائے۔ ہمارے بچے، نوجوان بچے جس کو ہم نے بھی نہیں تعلیم دی، ہم بھی نہیں سکھاتے ان کو یہ باتیں، اور پھر وہ اس طرح کے ماحول سے مسجد میں جب آتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ قبلہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں، اور قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں تو زمین پر رکھ کر پڑھتے ہیں، اور پھر زمین پر قرآن شریف کو رکھ دیتے ہیں، قبلہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں، اور ہمارے بچے جب ان کو دیکھتے ہیں اور ہم ٹوکتے روکتے نہیں، ہم ان کو بتاتے نہیں ہیں، تو پھر ان بچوں کے اندر بھی یہ عادت آنی شروع ہو گئی ہے کہ اب ان کی نگاہوں میں بھی قبلہ کا وہ احترام نہیں رہا جو ہمارے آبا و اجداد نے ہم کو دیا تھا۔ قبلہ شعائر اللہ ہے، اور شعائر اللہ کا احترام کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، 70واں سپارہ ہے، فرمایا جو اللہ کے شعائر کا احترام کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، اور جس کے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ معلوم ہونا، میں اپنی طرف سے نہیں، میں حدیث پاک کی طرف سے کہتا ہوں کہ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب تمہیں بلغم آ جائے، تھوک آ جائے، بلغم آ جائے، اور جب تم بلغم اپنے منہ سے گرانا چاہو تو اس بات کا خیال رکھ کے منہ سے بلغم گراؤ کہ وہ قبلہ نہ ہو، قبلہ کی طرف، قبلہ کی طرف تم بلغم گراؤ گے، یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس شان کے ساتھ آؤ گے کہ تمہارے ماتھے پر تمہارا بلغم ہوگا، تمہارا بلغم جو تھوکا ہوا ہے وہ تمہارے ماتھے پر ہوگا۔ یہ کوئی اچھی بات ہے؟ بلغم ہمارے ہاتھوں کو لگ گیا ہم ہاتھ دھو دیتے ہیں، ہمارے کپڑوں کو لگ گیا ہم کپڑا دھو دیتے ہیں، اپنا ہی بلغم ہے کپڑا دھو دیتے ہیں، اور اللہ کے پاس اس طرح تم جاؤ کہ قیامت کے دن کے بلغم تمہارے پیشانی پر ہوگا، بھائی ناری نہیں، تمہاری دونوں آنکھوں کے درمیان ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کے گھر کا احترام نہیں کیا، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بلغم گرایا ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، اور اس پر ایک چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آیا، اب بات جس طرح چل پڑی ہے میں نکال دیتا ہوں، تھوڑا دیر ہے ہمارے پاس، تھوڑی دیر میں ہم نے بات ہی کرنی ہے، دین کی بات کرنی ہے، کوئی ایک دو بات کسی کو نصیحت مل جائے، کسی کو توفیق ہو جائے، تو میرا خیال ہے یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ کسی مجلس میں جانے سے کوئی کسی کو کوئی ایک اچھی سی بات مل گئی۔
حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، بہت زور سے پیشاب آئی اور پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا، اور پھر بیٹھنے کے بعد اسے خیال آیا کہ شاید میں قبلہ کی طرف بیٹھا ہوں، قبلہ اس طرف ہے اور میں قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے بیٹھ گیا ہوں، تو کہا کہ وہ پیشاب کے درمیان میں اپنا رخ چینج کر رہا، پیشاب کر رہا اور پیشاب کے دوران ہی اپنا فیس جو ہے اپنا ٹرن لے رہا کہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ نہ کروں، قبلہ کی طرف منہ نہ کروں۔ فرمایا حدیث شریف میں چونکہ اس نے اللہ کے گھر کا احترام کیا، اس کے پورے پھرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کے نامہ اعمال سے سارے گناہ مٹا کر، سبحان اللہ بولے گا، ایک دفعہ پھر بولے، زور سے بولے نا، ہاں آپ حضرات کے یہاں تو سبحان اللہ کہنے کا بڑا رواج ہے، تو آپ لوگ یہاں کیوں نہیں بولتے؟ یہ بنگلہ دیشی حضرات کے یہاں سبحان اللہ کہنے کا بہت رواج ہے، اور ان کا تقریری جو ہے وہ اس وقت دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ تقریر چل رہی ہے، اس لیے کہ پبلک سبحان اللہ الحمدللہ نعرہ زور زور سے لگاتی، تو آپ لوگ بھی تھوڑی دیر کے لیے سبحان اللہ بول دیں بھائی۔ اور پاکستانیوں میں بھی الحمدللہ رواج ہے، اور ادھر دو ہی طبقہ ہے، تیسرا طبقہ گجی کا ہے، گجراتیوں کا، ہمارے جیسے گجراتیوں کا، وہ تو پھس پھسے ہے، وہ تو ان کو بلا کہ تھک جاؤ نا تب جا کے کہیں ایک دفعہ بولیں گے سبحان اللہ۔ تو یہاں تو مجمع ہی اپنا ہے، تو ہمیں تو بولنا چاہیے سبحان اللہ الحمدللہ، زور سے بولنا چاہیے۔ فرمایا وہ قبلہ کی طرف بیٹھا ہوا ہے اور اسے یاد آیا میں قبلہ کی طرف بیٹھا ہوں، اور وہ پھر رہا ہے، دوران قضاء حاجت پھر رہا ہے، اللہ اس کے پھرنے سے پہلے پہلے اس کے نامہ اعمال سے سارے گناہ مٹا۔ کیوں اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹ گیا؟ اس لیے مٹ گیا کہ اس نے اللہ کے گھر کا احترام کیا، قبلہ کا احترام کیا، قبلہ کی عزت کی اس نے۔ اس پر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، میں سناتا چلوں۔ آپ لوگوں نے نام تو سنا ہوگا، ہمارے بڑوں میں سے تھے، بہت بڑوں میں سے تھے، بہت بڑوں میں سے تھے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے سیاسی لوگ ان کو سیاست کے نام سے جانتے ہیں، لیکن جو علماء کرام ہیں، جو علماء کرام وہ ان کے علم کی قدر کرتے ہوئے ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، بہت بڑے، ان کی تو کئی کتابیں ہیں، تفسیر محمود، یہ بھی ان کی ایک تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر ہے، تفسیر محمودیہ یا تفسیر محمود، اور ان کے فتاوی محمودیہ، فتاوی محمود کے نام سے ان کے فتاوی کی بھی جلدیں ہیں۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان والے، سیاست میں بھی تھے اور بہت بڑا علم تھا، اور اللہ نے اسی علم کی حالت میں بحث کر رہے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی اور کوئی مسئلہ آیا ہوا تھا، اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے بیٹھے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، اور اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا، کہ ان کو کس حالت میں اپنے پاس بلائے، اس حال میں جب ان کے دین کے لیے وہ فکر کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ، ان کا ایک واقعہ، ان کا واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے، ملتان کا واقعہ ہے، جہاں وہ رہتے ہیں، جہاں وہ رہتے تھے ملتان میں، تو ان کا واقعہ ہے کہ یہ ڈیرہ اسماعیل کا ملتان کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک مجذوبہ رہا کرتی تھی، ایک عورت تھی جو جس کو لوگ مجذوبہ بولتے تھے، اور وہ کوئی بات کرتی تھی تو لوگوں کو چونکہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس لیے لوگ مذاق کرتے تھے، تو کوئی مذاق کرنے والے مذاق بھی کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے علماء کے ساتھ ادھر سے گزر رہے ہیں، تو مجذوبہ بھی کہیں سے سامنے سے آئی، اور لوگ جمع ہیں، ایک جگہ جمع ہے، لوگ جمع ہیں، مفتی صاحب بھی ادھر سے گزر رہے، تو مجذوبہ آئی، اور مجذوبہ نے ایک جملہ کہا، اس نے کیا کہا؟ ایک قدم پیچھے ہٹا ہے اور اللہ نے اسے جنت دے دی، ایسا کہا کہ یہ ایک قدم پیچھے ہٹنے پر اللہ نے اسے جنت دے دی۔ مفتی صاحب کو سمجھ میں نہیں آئے، اسی کے مجذوبہ ایسے جملہ بول دیتے جو سب لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا، تو مفتی صاحب گزر رہے تھے، اور مجذوبہ نے کہا کہ اس ایک قدم پیچھے ہٹنے نے اسے جنت نصیب کرا دی۔ وہ تو کہتا چلی گئی، تو مفتی صاحب ذرا وہاں دیکھو بھائی یہ کس کے بارے میں کہا، یہ مجمع کیوں لگا ہے، جاؤ آگے جا کے دیکھو۔ تو آگے جا کے دیکھا تو ایک آدمی پڑا ہوا ہے زمین پر، اور اس کا سر پھٹ گیا ہے اور وہ مر چکا ہے، اور ایک بچی ہے اس کے سرانے بیٹھ کر رو رہی ہے۔
اور مجمع لگا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے کیا ہوا, کوئی کہتا ہے ڈاکٹر کو بلاؤ, کوئی کہتا ہے ایمبولینس کو بلاؤ, کوئی کہتا ہے کون ہے, اور بچی ہے, چھوٹی سی بچی 6-7 سال کی, وہ رو رہی ہے. تو اس نے آ کر کہا مفتی صاحب کو کہ مفتی صاحب یہ ایک بچی ہے بیٹھی ہوئی, اس سے رو رہی ہے, اس کے سامنے ایک بابا بوڑھا ہے, وہ مرا پڑا ہوا ہے, زمین پر پڑا ہوا ہے. حضرت نے کہا کہ وہ جو مظلومہ جملہ کہہ کر گئی ہے کہ ایک قدم پیچھے ہٹنے کی وجہ سے یہ جنت کا مالک ہو گیا, جنت کا مستحق ہو گیا, ضرور اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا. معلوم کرو کیا واقعہ پیش آیا, کیسے بنائے. تو بچی کو رو رہی تھی, اس کو تسلی دی, اس کو کہا بیٹا بتاؤ کیسے تمہارے بابا جی فوت ہو گئے. کون ہے؟ انہوں نے کہا بابا جی ہے. کہا کیسے فوت ہو گئے؟ کہا بابا جی آنکھوں سے اندھے تھے, آنکھوں سے نابینا تھے, اور ہمارا گھر بار کوئی نہیں, ہم لوگ رستے پر سوتے تھے, غریب ہیں, رستے پر رہتے ہیں. تو بابا جی کو قضائے حاجت وغیرہ ہو جاتی, تو پیشاب وغیرہ کی ضرورت پیش آتی, ہم لوگ پہاڑی پر آتے, بابا جی کو میں لے کر آتی ہوں, اور بابا جی کو کہتے ہیں ذرا آگے بڑھ جائے, یا بابا جی کو ادھر بٹھا دیا, میں اس کو بٹھا کر پیچھے ہٹ جاتی ہوں. اس لڑکی یہ سنا دی, کہتی ہیں کہ آج میں اپنے بابا جی کو لائی اور میں نے ادھر کھڑا کیا, میں نے کہا بابا جی ادھر تم کر لو پیشاب وغیرہ جو کچھ, میں پیچھے ہٹتی ہوں, اور ہو جائے تو مجھے آواز دینا. تو میں نے ایک جگہ پر ان کو بٹھا دیا. تو بٹھانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بابا جی کی آواز آئی, بیٹا. میں نے کہا جی. کہا جس رخ پر تم مجھے بٹھا کے گئی اس طرف قبلہ تو نہیں؟ وہ تو اندھے تھے, نابینا تھے. اور ان کو اتنا احساس ہے کہ پیشاب پاخانہ قبلہ کی طرف نہیں کرنا ہے, منہ نہیں کرنا, پیٹھ نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها, قبلہ کی طرف منہ مت کرو, قبلہ کی طرف پیٹھ مت کرو پیشاب کرتے وقت. تو بابا جی کہتے ہیں کہ میں بچی کو آواز دی اور کہا بیٹا دیکھو جس طرح تم نے مجھے بٹھایا وہ قبلہ تو نہیں ہے. تو بیٹا نے کہا, وہ کہتے ہیں میں نے ایسا دیکھا, میں نے کہا بابا قبلہ ہی کی طرف ہے, آپ کو میں قبلہ کی طرف بیٹھا کے گئی ہوں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, اور بابا جی پیچھے ہٹے ہیں. بابا جی نے کہا چلو میں مڑ جاتا ہوں, قبلہ کی طرف بیٹھنے سے پہلے قبلہ اس طرف ہے تو میں مڑ جاتا ہوں. بابا جی تو تھے نابینا اور پیچھے تھا کھائی تھی. بابا جی جو پیچھے ہٹے نا, 1 قدم 2 قدم پیچھے ہٹے تاکہ میں مڑ کے بیٹھوں استنجا کے لیے, وہ پیچھے کھائی تھی. بابا جی گرے ہیں اور گر کر ان کے سر پہ چوٹ آئی اور بابا جی کا انتقال. تو وہ مجذوبہ جو ادھر سے گزر رہی تھی, اس مجذوبہ نے اس کے بارے میں کہا کہ 1-2 قدم پیچھے ہٹے ہیں کہ اللہ نے اسے جنت عطا کر دی. 1-2 قدم سے پیچھے, اس کے 1-2 قدم پیچھے ہٹنے سے اس نے اپنے اوپر جنت لازم کر دی اور اللہ نے اسے جنت عطا. تو میں یہ بات کہتا چلوں کہ باہر کے عرب حضرات سے مرعوب ہو کر یا پھر ان کے رواج سے مرعوب ہو کر, وہ لوگ جب یہاں آتے تو ان کی اس دیکھ بھال کو دیکھ کر ہمارے لوگ بھی اور ہمارے بچے بھی کوئی زیادہ ہی جری ہو گئے کہ وہ قبلہ کی طرف پاؤں کر لیتے ہیں, وہ اس طرح بیٹھتے ہیں مسجد میں دیوار سے ٹیک لگا کر قبلہ کی طرف ان کا پاؤں ہوتا ہے. قرآن شریف کا وہ ادب نہیں ہوتا. ہم نے سر آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا جب ہمارے شریف جاتے ہیں تو وہاں قرآن شریف کا کیا ادب, اس طرح کے ٹیبل بنے ہوتے ہیں, اس کے اندر قرآن شریف رکھے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر آدمی آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو اللہ کے شاعر کا احترام کرو, اللہ کے شاعر کا احترام کرو, اور یہ احترام بہت عجیب, بہت برکت والی چیز ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس احترام کی وجہ سے بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. بندے کا درجہ یہاں ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس احترام کی برکت سے بندے کو وہاں جگاتا. تو میں کہہ رہا تھا کوئی کبھی دعا مانگی ہم نے, کیونکہ ہماری نگاہ میں دنیا کی قیمت ہے, اس لیے جو دنیا دار ہوگا اس کی قیمت ہوگی. کوئی ڈاکٹر آ جائے گا, کوئی انجینئر آ جائے گا, کوئی مالدار آ جائے گا, کوئی پیسے والا آ جائے گا, ہماری نگاہ میں اس کا بڑا عزت ہوگا, بڑا احترام ہوگا. لیکن جب کوئی مولوی صاحب آ جائے, کوئی ایسا آدمی آ جائے, حافظ صاحب آ جائے, میاں جی آ جائے, ہماری نگاہ میں قدر نہیں, اس لیے کہ ہم کو دین کی قدر نہیں. جب دین کی قدر ہوگی دل میں پیدا, پھر دینداروں کی عزت کریں گے. جب دنیا کی قدر ہوگی تو دنیا داروں کا احترام کریں گے. یاد رکھیے دنیا جتنی بھی ہو جائے ایک وقت آئے گا فنا ہو جائے گی, سب کچھ آپ سے چھین لیا جائے گا, یا زندگی میں چھین لیا جائے یا موت نے تو آ کر وہ چیز آپ سے چھین ہی لینی ہے. لیکن دین وہ ہے
کہ اس دنیا میں بھی آپ کو عزتیں دلاتا ہے، قبر میں بھی آپ کو راحتیں دلائے گا، میدان محشر میں بھی آپ کو راحتیں دلائے گا، اور جنت الفردوس میں اللہ اس دین کی وجہ سے بڑے بڑے درجے عطا کرے گا۔ اس لیے بھائی دین کا احترام کرو، دین والوں کا احترام کرو، دین کی قدر کرو، دین والوں کی قدر کرو، دین والوں کے ان سے دین سیکھو، اور ان کا احترام، ان کا خیال رکھو۔ طالب علم چھوٹا سا بچہ ہے، طالب علم ہے، اس کی بھی قدر کرو، اس کا بھی احترام کرو، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، مہمان طلباء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ مجھے بڑا اس دن بڑا افسوس ہویا، میں یہ کہوں رونا آیا تو شاید آپ لوگ نہیں قبول کریں گے۔ اس دن جب حضرت نے مجھے کہا کہ اپنے شہباز کے بارے میں، اب تو وہاں کتنے یتیم بچے ہو گئے؟ 500 کے اوپر یتیم بچے۔ وہاں ان کے مدرسے میں نے ایک بلڈنگ دیکھی، وہ بلڈنگ ہی یتیم خانہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں صرف یتیم بچے رہتے ہیں، اور اس بلڈنگ کو انہوں نے بنایا، اور اندازہ یہ تھا شروع میں کوئی 150-200 بچے ہوں گے، تو انہوں نے کہا 300-350 بچے کے لیے یہ بلڈنگ ہم بنا لیتے ہیں، جس میں یتیم بچے آئندہ آئیں گے تو بھی رہیں گے۔ لیکن اب حال یہ ہے کہ 500 سے زیادہ ہو گئے، تو یتیم مدرسہ تو یتیم بلڈنگ تو بھر ہی گئی ہے، اب جو دوسری جگہ بن رہی ہے وہاں یتیم بچوں کو لا دیں، یتیم بچے پڑھنے کے لیے 500۔ لیکن مجھے یہ نہیں بتانا تھا، مجھے یہ بتانا ہے کہ حضرت نے روتے ہوئے یہ بات مجھے بتائی کہ مولوی صاحب آج کل ہمارے یہاں حالات یہ ہے، قرضہ اتنا چڑھ گیا ہے کہ بچوں کے لیے کھانے کی بھی پرابلم ہے، کھانے کا بھی مسئلہ ہے، حالات اتنے نازک ہو گئے۔ اندازہ لگائیے، اگر ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا اگر بھوکا ہو، پیاسا ہو، اگر ہمارے بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچی، ہم کتنا فکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمارا ایک بیٹا ہے، ہمارے 2 بیٹے، ہمارے 3 بیٹے ہیں، ہمارے 4 بیٹے ہیں، ان 4 بیٹوں میں، 3 بیٹوں میں، 2 بیٹوں میں بھوک نہ ہو، کھانا نہ ہو، پانی نہ ہو، ان کے لیے راحت کا سامان نہ ہو، ہم پریشان ہو جائیں گے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، طلباء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مہمانوں کو اگر تکلیف ہو رہی ہو، ان کو دکھ پہنچ رہا ہو، وہ بھوکے پیاسے ہوں، اور ہمارے بس میں ہو ہم کچھ کریں، کچھ کر سکتے ہیں، تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے گھر کوئی مہمان آ کر بھوکا چلا جائے، ہمارے گھر کوئی پیاسا آ کر بھوکا چلا جائے، ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مہمان اگر بھوکے رہیں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا، کتنی اذیت پہنچتی ہوگی، کتنے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تڑپتے ہوں گے ان کے لیے قبر اثر میں کہ دیکھو میرا مہمان پڑھنے بھی آیا ہے، اور میرا مہمان پڑھنے کے لیے آیا اور میرا مہمان بھوکا نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم آنے میں دیر ہو گئی مجھے، ورنہ میں واللہ قسم خدا کی، اللہ کی قسم چپ کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم باوضو ہوں، ابھی عشاء کی نماز ہم نے پڑھنی ہے، جتنی باتیں ابھی تک میں نے کہی ہے ایک بات بھی میرے ذہن میں نہیں تھی میں نے کہنا ہے، ایک بات بھی۔ یہ اللہ نے آپ کی طلب پر، آپ کی تڑپ پر مجھ سے بلایا ہے، اور اللہ بلوا رہے ہیں۔ میں تو کوئی اور مضمون بیان کرنا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں گا یا نہیں یہ معلوم نہیں، لیکن جو بات اللہ کہلوا رہے ہیں واللہ العظیم ایک بات بھی میرے ذہن میں نہیں تھی میں اس پر گفتگو کروں گا، لیکن اللہ پاک بلوا رہے ہیں آپ کی طرف پر، اور میں دعا کر کے بیٹھتا ہوں اللہ میں جو چاہتا ہوں وہ نہ بولا، جو آپ کے بندوں کے مناسب ہے وہ بولا۔ ایک تو ہے نا میں جو چاہوں وہ بولوں، اور ایک اللہ آپ جو ان کو سنوانا چاہتے ہیں میرے ذریعہ سے سنوا دیں، میں تو اسپیکر ہوں، اسپیکر پر مقرر جو بولتا ہے وہی بات دوسرے تک پہنچتی ہے، اللہ مجھے اسپیکر بنا لیجیے، میرے ذریعہ سے آپ ان تک کوئی پیغام پہنچا دیں۔ 4 محمد نام کے دوست تھے، 4، اور یہ چاروں کے چاروں دوست حدیث پاک کی
حاصل کرنے کے لیے ایک ساتھ نکلتے ہیں۔ بعد میں یہ چار محمد رحمت اللہ علیہ مجمعین بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے محدث، ایک ایک کے پاس دسیوں ہزاروں حدیثوں کا مجموعہ تھا، ایک ایک محدث کا۔ جب یہ عالم بنے ہیں اور پھر ان کا اللہ نے علم پھیلایا ان کا، اللہ اکبر کبیرہ، دسیوں ہزاروں حدیثیں ان کو یاد تھی اور ہزار ان کے شاگرد تھے ایک ایک محمد۔ لیکن جب نکلے ہیں طالب علمی کے زمانے میں تو اپنے گھر سے تھوڑا تھوڑا کھانا لے کر نکلے، ایک جگہ پہ پہنچے، انہوں نے آپس میں سب کچھ اکٹھا کیا، حدیث حاصل کرتے، تھوڑا بہت خرچ کرتے، استعمال کرتے، اس کے بعد کھانا ختم ہو گیا۔ اور علم حاصل کرنے کا شوق ہے، جس استاذ کے پاس گئے تھے ان سے پوچھا آپ کے پاس حدیث پاک اور بھی؟ انہوں نے کہا بہت ہے۔ کہا جتنا ابھی ہم نے پڑھا ہے سب حدیثیں تو آپ کے حاصل نہیں کر لی؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی بہت کچھ ہے جو تمہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہم رہ جاتے۔ آپس میں بات چیت کی، انہوں نے کہا کوئی نہیں، ہم جو ہے وہ تھوڑا فاقہ کر لیں گے، اللہ کوئی بندوبست کر دے گا، کہیں سے بندوبست ہو جائے گا۔ فاقہ آپ کا وقت آ گیا، اتنا فاقہ کہ اب کمزوری آ گئی۔ اب آپس میں چاروں دوست بیٹھے اور دوست بیٹھنے کے بعد آپس میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ بھائی ایسا تو نہیں چلے گا، 3 دوست جا کر حدیث حاصل کریں گے اور ایک دوست ہم میں سے ایک آدمی باہر جا کر سوال کر کے بھیک مانگ کر کھانا لے آئے گا، ہمارے لیے بھیک مانگنا جائز ہے۔ آج تم جاؤ، کل 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 تم جاؤ۔ کہتے ہیں جس محمد کی باری آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل سے میں مانگنے جاؤں گا۔ رات ہوئی تو عشاء پڑھ کے سب چلے گئے، سو گئے، تو یہ اٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، ہم تو دین حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، ہمیں یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ اب ہم بھیک مانگیں۔ اللہ مجھ سے تو بھیک نہیں مانگا جاتا، ہم نے مانگنا ہے تو آپ سے مانگنا ہے، ہم آپ کے بندے ہیں، مانگنا ہے تو آپ سے مانگنا ہے۔ بعد جا کر لوگوں کے ساتھ سامنے ہاتھ پھیلانا یہ میرے کو اچھا نہیں لگتا، اے میرے اللہ تو کہیں سے مدد فرما۔ روتے رہے، مانگتے رہے، اچانک کیا دیکھتے، آدھی رات کا وقت ہے، دروازے پر دستک ہو رہی، جس گھر میں وہ لوگ رہ رہے تھے 4 محمد، دروازے پر دستک ہو رہی۔ کون؟ انہوں نے کہا ادھر میں فلاں محمد فلاں محمد فلاں محمد فلاں محمد کے نام کے آدمی رہتے ہیں، ان کا نام لیا، ان کسی کو معلوم نہیں ان کا نام کیا ہے، ان کے ابا کا نام کیا ہے، چاروں کا نام لے کر پوچھ رہے یہاں یہ 4 آدمی رہتے ہیں؟ کہا یہ 4 آدمی رہتے ہیں۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولا، 4 تھیلی دیے، نے کہا یہ تھیلی اس کے اوپر نام تھا، یہ فلاں محمد کی ہے، یہ فلاں محمد کی، یہ فلاں محمد کی، یہ فلاں محمد۔ کس نے بھیجی ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ نے بھیجی ہے، حاکم وقت نے بھیجی ہے، اس شہر کے بڑے نے بھیجی ہے، اور کہا اس کو استعمال کرو، جب یہ ختم ہو جائے تو پھر ہمارے پاس پیغام بھیج دینا، تمہیں اتنے سے پیسے واپس مل جائیں گے۔ انہوں نے کہا ان کو کیسے بتا پایا؟ ایک تو ہمارا نام، اور ان کو یہ کیسے پتا ہم یہاں رہتے ہیں، تیسرا یہ کیسے پتا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا اس کا مجھے نہیں معلوم، اس کا مجھے نہیں، اتنا ضرور ہے تمہارا نام یہ ہے، کہا تم یہاں رہتے ہو، جگہ یہی ہے، اور کہا تمہیں پیسے کی ضرورت ہے، کہا یہ لے لو۔ اب دوسرے دوست کہنے لگے آ گئے تو رہنے دو، کیا اتنی انکوائری کرتے ہو؟ کہتا نہیں میں انکوائری کروں گا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ بادشاہ کو ہم میں سے کسی نے تو کچھ نہیں کہا، ہم میں سے کسی نے تو پیغام نہیں پہنچایا۔ کہا نہیں بھائی، کہا بادشاہ کو پھر کیسے پتا چلا، حاکم وقت کو کیسے پتا چلا؟ اور کہا جاؤ یہ پیسے ہم یہیں رکھتے ہیں، تم جا کے پوچھ کے آؤ، اگر تم پوچھ کے آؤ گے صحیح جواب لے کر آؤ گے تو یہ پیسے ہم استعمال کریں گے، ورنہ نہیں۔ کہتے وہ گیا اور جا کر پوچھ کے آیا، اس نے کہا ہمارے بادشاہ نے کہا، حاکم وقت نے کہا
کہ بھائی میں رات کو سو گیا تھا تو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نام لے کر اس حاکم وقت کا کہ تمہارے یہاں ہمارے 4 شاگرد آئے ہوئے ہیں، ہمارے 4 مہمان آئے ہوئے ہیں، اور وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں اور تم ان مہمانوں کا خیال نہیں رکھتے ہو. تمہیں ان مہمانوں کی فاقہ کشی کی بھوک کا تمہیں کیوں احساس نہیں ہوا؟ کیوں پتہ نہیں چلا؟ 4 مہمان میرے تمہارے یہاں رہ رہے ہیں اور اتنی مدت سے رہ رہے ہیں اور اتنے پریشان ہو کر رہ رہے ہیں. اٹھو اور ان تک یہ پیسے پہنچا. کہتے ہیں بادشاہ اٹھا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کچھ تھوڑا بتایا تھا، بادشاہ نے اس سے 10 گنا بڑھا کر تم لوگوں کے نام یہ تھیلی بھیجی ہے. اور بادشاہ نے کہا تم لوگ بے فکر ہو کر علم حاصل کرتے رہو، جب پیسے ختم ہو جائیں گے پھر بتا دینا، پھر بادشاہ تم کو ادا کرنا. بتانا ہی ہے کہ طالب علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان، اور پھر اوپر سے یتیم ہو، چھوٹے چھوٹے ہوں. میں نے دیکھا اتنے 5 سال کے، 6 سال کے، 7 سال کے، 8 سال کے بچے، اور یتیم ہے. ماں زبردستی، میں ایک دفعہ میں تھا، ماں زبردستی چھوڑ کے گئی. انہوں نے کہا ٹائم نے ہمارے پاس بچوں کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے. ماں نے کہا میں تو جا رہی ہوں، بچہ ادھر چھوڑ کے جا رہی ہے، بچہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، یہ ادھر ہی پڑا رہے گا، بھوکا مر جائے تو مر جائے، پیاسا مر جائے تو مر جائے، مر جانے تو میں اس کو اپنے ساتھ دے کر گیا. ماں بچے کو چھوڑ کے گئی اور بچے کو تسلی دے رہی کہ بیٹا ادھر میں رہنا، تمہاری ماں کے پاس جب وقت ہوگا تو تم کو ملنے کے لیے آئے گا. بچہ چھوڑ کے رہے. پھر انہوں نے بچے پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، پھر بلایا منتظمین کو اور کہا یہ بچہ، اس کا نام وغیرہ لکھو اور اس کو بھی یتیم خانے میں داخل کرو. تو دوستو بات تو یہ کر رہا تھا جب علم ہوگا اور علم کی قدر ہوگی تو پھر علماء کی قدر ہوگی، علم والوں کی قدر ہوگی. ہماری نگاہ میں دنیا کی قدر ہے، جب دنیا کی قدر ہے تو دنیا والی عزت والے ہیں، شان والے ہمارے پاس، اور عالموں کی کوئی قدر نہیں. جبکہ عالموں کی قدر دنیا والوں کی نگاہ میں ہو نہ ہو، اللہ کی نگاہ میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ کے رسول کی نگاہ میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، کیا جانے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ ہم کو کیا معلوم کون ہے حضرت مجدد الفسانی؟ ہم کو اس کا پتہ نہیں. لیکن اتنی بات یاد رکھو، ہم جس علاقے سے آئے بر صغیر، جس میں انڈیا بھی ہے، جس میں پاکستان بھی ہے، جس میں آج کا بنگلہ دیش بھی ہے، جس میں سری لنکا بھی ہے، جس میں جو ہے بھوٹان بھی ہے، جس میں ہمارا برما بھی ہے، رنگون بھی ہے، یہ پورے علاقے والوں پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا احسان ہے. اگر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے نہ ہوتے بادشاہ وقت کے سامنے، اکبر بادشاہ کے سامنے، شاید آج ہم مسلمان نہ ہوتے. وہ تو ایک الگ دین لے کر آیا تھا، دین اکبری. دین اکبری میں اس نے سور کو بھی حلال کر دیا تھا، اور دین اکبری اس نے نیا دین کیا. ہندوؤں سے کچھ لیا، پارسیوں سے کچھ لیا، سکھوں سے کچھ لیا، اور ہندوستان میں ہزارہ مذاہب تھے، 1000 مذاہب والوں سے کچھ لیا، مسلمانوں سے کچھ لیا، اور اس نے سب کا مجموعہ بنا کر ایک دین اکبری کے نام سے دیا، اور لوگوں کو مجبور کر رہا تھا تم نے اس دین کو اس کے اوپر چلے. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہو، کہو آمین. زور سے کہو آمین، پھر زور سے کہو آمین. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پر. بادشاہ کے سامنے سینہ سفر ہو گئے، کھڑے ہو گئے، سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہو. انہوں نے کہا تم یہی کر سکتے ہو نا، میری جان لے سکتے ہو، میری جان لے لو، اللہ کے دین میں رتی برابر بھی کمی کوتاہی برداشت نہیں. کھڑے ہو گئے، جیل میں رہے، بہت عرصہ بہت تکلیفیں اٹھائی، بہت تکلیفیں اٹھائی، اور اللہ کا وہ بندہ پیچھے نہیں ہٹا. اور اللہ کے اس بندے کے جم جانے کی وجہ سے، استقامت کی وجہ سے دین اکبری کا خاتمہ ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بر صغیر کے رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت کی. اور آج ہمارے سامنے اسلام صحیح شکل میں موجود ہے، ورنہ تو ہم اللہ نہ کرے ہم شاید دین سے بہت دور جا چکے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تو ہے احمد، سر ہند شریف کے رہنے والے ہیں. سر ہند شریف ہندوستان میں ایک جگہ ہے، سر ہند.
ہم اس کو شریف لگا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں بڑے شرافت والے بزرگ گزرے ہیں، اس لیے ہم لوگ سرہند شریف لگا دیتے ہیں۔ میں شاہ باغ کے ساتھ شاہ باغ شریف لگاتا ہوں، لوگ ہنستے ہیں۔ اور میں نے کہا کیوں شریف نہ لگاؤں، وہاں اتنا بڑا مدرسہ ہے، 1000 2000 3000 بچے کے قریب پڑھتے ہیں وہاں۔ کتنے ٹوٹل کتنے ہیں؟ 2000 بچے پڑھتے ہیں، صبح شام دن رات قال اللہ قال رسول کی تعلیم ہوتی ہے۔ گاؤں والوں کو کتنا فائدہ، اور پھر اس علاقے والوں کو کتنا فائدہ۔ تو یہ ہم شاہ باغ شریف جہاں ہو اس طرح وہاں شریف لگانا پڑتا ہے۔ تو سرہند شریف بولتے ہیں، سرہند شریف میں خواجہ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوبات میں ایک جملہ لکھتے ہیں، اللہ اس مکتوبات کے اس جملے سے مجھے آپ کو عبرت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم کو سیکھنا نصیب فرمائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس گاؤں سے، جس علاقے سے، جس جگہ سے کوئی ایک اللہ والا، کوئی عالم دین، کوئی بزرگ، کوئی دیندار شخص اللہ والا اس علاقے سے گزر جائے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علاقے کے قبرستان والوں پر 40 دن عذاب قبر اٹھا لیتے ہیں۔ اس کے صرف گزرنے کی وجہ سے اگر اس علاقے میں کسی قبرستان میں کسی کو کوئی عذاب ہو رہا، اللہ اس عالم دین کی اس علاقے میں پاؤں رکھنے کی برکت سے اللہ 40 دن کا عذاب قبر اٹھا لیتے ہیں۔ تو جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کی برکتیں کتنی ہوں گی۔ بات واپس شروع والی بات کی طرف میں آتا ہوں، بات یہ ہے کہ ہم کو علم کی قدر نہیں، علم کی عظمت نہیں، ہمارے دل میں علم کا احترام نہیں۔ اگر ہمارے دل میں علم کا احترام آ جائے تو پھر جس شخص کے سینے میں یہ علم ہے اس کا بھی احترام ہے۔ جس طرح جب ہماری نگاہوں میں دنیا کی قدر ہے، جب دنیا کی قدر ہے تو دنیا والوں کی عزت ہے، جب علم کی قدر ہمیں آئے گی تو ہماری نگاہوں میں علم کی بھی قدر ہے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، کتاب کا یہ واقعہ ہے، کسی بزرگ سے سنا ہوا نہیں واقعہ، یہ کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ نے دیکھا میدان محشر قائم ہے اور سارے لوگ میدان محشر میں کھڑے ہیں، دھوپ آ رہی ہے، سب لوگوں کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے، اور ایک اللہ کا بندہ ہے جس کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا ہے، وہ دھوپ کے اور اس بندے کے درمیان میں ہے، جس کی وجہ سے اس بندے پر دھوپ نہیں آئی، وہ آرام سے، دوسرے سب پریشان ہیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یہ کیا بات ہے، سارے لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں اور اس بندے پر سایہ ابر ہے، یعنی بادل ہے اس کے اوپر اور اس کے اوپر دھوپ نہیں پڑ رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک فرشتے کو کہتے ہیں کہ فرشتے کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا آخر وجہ بتاؤ، تو اس فرشتے نے کیا بتایا پتہ ہے؟ اس نے کہا یہ آدمی نے ایک دن ان کی مسجد میں ایک حافظ قرآن آئے تھے، اور حافظ قرآن کے پاؤں کی جوتیاں جب وہ نکال کر گئے تھے، انہوں نے پاؤں اس حافظ قرآن کی پاؤں کی جوتیوں کو سنبھال لیا تھا اور سنبھال کر اپنے پاس رکھا تھا کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، جب وہ فارغ ہو کر جائیں گے تو پھر میں ان کو جو ہے یہ جوتی دے دوں گا۔ کہتا ہے اس نے اس حافظ قرآن کی جوتی اٹھائی تھی، اللہ نے اس جوتی اٹھانے کی برکت سے آج میدان محشر میں اس کو دھوپ سے بچا لیا ہے، اور اللہ نے اس کے اوپر ابر کا سایہ کر دیا، صرف اس وجہ۔ تو میں بات کر رہا تھا مجدد حضرت مولانا بدر عالم صاحب میٹھی رحمۃ اللہ، اور میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا بدر عالم، ابھی تو میں نے بیان شروع بھی نہیں کیا، ابھی تو شروع ہی، ابھی تو اسٹیشن سے نکلا ہی نہیں، تو کیا کروں، ٹائم بھی ہمارے قابو میں نہیں ہے، اگر میرے قابو میں ہوتا تو 1 گھنٹہ پیچھے کر لیتا واپس، لیکن نہیں ہے، میرے قابو میں نہیں ہے۔ میرے کو یہی شکایت ہوتی ہے ٹائم سے کہ میں جتنا بیان کرتا ہوں اتنی تیزی سے ٹائم آگے بھاگتا ہے۔ تو خیر میں بدر عالم مولانا بدر عالم صاحب میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ختم کروں۔ مدینہ شریف میں دفن کیا، 8-9 سال کے عرصے میں یا 12-13 سال کے عرصے میں 3 مرتبہ ان کی قبر کھلی، اور تینوں مرتبہ ایسے لگتا تھا جیسے ابھی دفن کیا گیا۔ مدینہ منورہ کی مٹی حضرت کے بدن کو نہیں کھا رہی، وہ سعودیوں نے ان کی قبر مبارک پہ نشانی لال لگا دی کہ اب اس قبر کو دوبارہ نہیں کھولیں گے۔ 3 دفعہ تو کھولا ہے، اللہ کا کوئی بڑا ولی ہے، بند کر دیا اپنی۔ ان کو پوچھا گیا، ان علماء کرام، ان کے بیٹے سب تھے، تو ان کو پوچھا گیا، کسی نے کہا بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے
ولی اللہ تھے، بہت بڑے محدث تھے، یہ تھے وہ تھے، سب نے اپنے اپنے اندازے کے مطابق بیان کیا۔ ان کے بیٹے سے پوچھا گیا آپ کے خیال میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو ہم نے تو اپنے ابا کو دیکھا ہے، ہم تو اپنے ابا کے بیٹے ہیں، لیکن ہم کو لگتا ہے کہ ابا کو اللہ پاک نے ان کے بدن پر مدینہ طیبہ کی زمین کو حرام کر دیا، زمین میں مٹی کو حرام کر دیا۔ کہا کس لیے؟ کہا ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ان کے دل میں حافظ قرآن کا بہت احترام تھا، بلکہ مرض الوفات میں جس بیماری میں ان کی موت ہو گئی، اگر اس وقت بھی چارپائی پر ان کے پاؤں کی طرف کوئی بچہ جا کے بیٹھ جاتا تھا تو ابا اپنے پاؤں کو سکیڑ لیتے تھے کہ اس بچے کے سینے میں قرآن ہے اور اس بچے کے سینے میں قرآن ہے، اس لیے میں اس کی طرف پاؤں کر کے نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے زمین پر ان کی جسم کو کھانے کو حرام کر دیا، ایک صرف حافظ قرآن اپنے بچے۔ میں آج بھی ان باپ کو جانتا ہوں، باپ بھی عالم ہے اور چھوٹا موٹا عالم نہیں، بڑا عالم ہے، لیکن میں اس بات کا گواہ ہوں کہ باپ کا اپنا بیٹا، باپ کا اپنا بیٹا وہ حافظ قرآن ہوا، عالم دین ہوا، اور میں نے اس باپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے وہ اپنے بیٹے کا جوتا سیدھا کرنا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ کسی عام بھی بیٹے کا نہیں سمجھ کے، میں بیٹے کا جوتا سمجھ کے نہیں، میں عالم اور مفتی اور حافظ قرآن سمجھ کر اس کی جوتی سیدھی کر رہا ہوں۔ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوتی سیدھی کرنے کی وجہ سے مجھے میرے چہرے کو روشن کر دے اور مجھے اللہ جنت میں داخل کر دے۔ ایک عالم کو دیکھا ہماری نگاہوں میں علماء کرام کا، اور بات یہاں سے چلی تھی اور بات ابھی ادھوری رہ جائے گی۔ میں ایک بات وظیفہ دے کر اپنی بات کو ختم کروں کہ ہم نے کبھی مانگا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا دی ہے، ہم لوگ دنیا مانگتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس چھوٹے سے ننھے سے مننے سے صحابی کو یہ دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ ان کو کتاب کا علم عطا کر، وفقہہ فی الدین، اور دین کی سمجھ عطا کر۔ بتائیے انصاف سے بتانا، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ہیں ہم میں سے جو اپنے اولاد کے لیے دن میں 5 نماز کے بعد نہیں، دن میں ایک مرتبہ پھر بھی چلو دن کو چھوڑ دو، ہفتے میں ایک مرتبہ، ہفتے کو بھی چھوڑ دو، مہینے میں ایک مرتبہ، کتنے ماں باپ ہیں، کتنے ہیں؟ آپ لوگوں کی بات بھی کر رہا ہوں اور جنرلی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو دن رات کے 24 گھنٹے میں اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہو کہ اللہ اسے کتاب کا علم عطا کر اور اسے دین کی سمجھ عطا کر، اس کے لیے یہ ضرور دعا کرتے ہوئے ملیں گے، اللہ میرے بیٹے کو گھر دے دینا، میرے بیٹے کو اچھی گاڑی دینا، میرے بیٹے کو ڈگری والا بیٹا ملے، میرے بیٹے کو اچھا جاب ملے، میرے بیٹے کو اچھی بچی ملے شادی کے لیے، میرے بیٹے کو بیٹے ملے، بیٹیاں ملے، اور اچھا فلاں ملے، اچھا فلاں ملے۔ لیکن کتنے ہیں جو یہ دعا کرتے اللہ میرے بیٹے کو علم، کتاب کا علم عطا کر اور دین کی سمجھ عطا کر؟ کتنے ہیں؟ اور دعا مانگنے والی ہے جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مانگی ہے، اپنے چھوٹے سے چچا کے بیٹے کے لیے مانگی ہے، ننھا منھا بچہ ہے، اللہ میرے جو ہے چچا کے بیٹے کو، چچیرے بھائی کو اے اللہ کتاب کا علم عطا کر اور اس کو دین کی سمجھ عطا کر۔ اور پھر اللہ نے ان کو ایسی دین کی سمجھ عطا کی، ایسی دین کی سمجھ عطا کی، ایسی دین کی سمجھ عطا کی۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، 5 منٹ اور لوں گا۔ ایسی دین کی سمجھ عطا کی، اس وقت دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کسی کونے میں چلے جائیں، کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر کرنے والا کون اور قرآن مجید کو سب سے بہتر انداز میں سمجھنے والا کون، تو دنیا کہے گی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ۔ اور یہ برکت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کہ اللہ نے دعا ایسی مانگی، ایسے اللہ نے قبول کی کہ اللہ نے ان کو مفسر قرآن بنا دیا، حبر الامہ بنا دیا۔
سارے لوگ ان کے تفسیر کے شہدائی ہیں اور ساری دنیا کہیں گی مجموعی طور پر ان کی تفسیر سب سے زیادہ صحیح تفسیر اور سب سے زیادہ قریبی اقرب المعنی سمجھی جائے. تو وہ بھی فرماتے ہیں. تو میں نے 2 صحابی کا نام لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا پہلے صحابی حضرت ابی کا نام لیا تھا. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن مجید کے بڑے ماہر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرؤہم ابی، میری امت کا سب سے بڑا قاری اگر کوئی ہے قرآن مجید کا پڑھنے والا اچھا بہترین انداز میں حضرت ابی. اور دوسرا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی، اس کے بعد قرآن شریف کا آنا موقوف ہو گیا اور اللہ کے پیغمبر اسلام دنیا سے تشریف لے گئے، تو قرآن مجید کی سب سے آخری آیت یہ 2 آیت ہے جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت ہیں، جو میں نے بھی خطبے میں تلاوت کی. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم سے لے کر وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ تک، یہ 2 آیت. اس 2 آیت کی فضیلت سن لیجیے. یہ 2 آیت میں نے کیوں پڑھی؟ تو اس آیت کا میں نے تفسیر کرنی تھی اور تھوڑا خلاصہ بیان کرنا تھا، لیکن وقت بہت ہو چکا ہے. لیکن اس آیت کا ہم کو کیا فائدہ، تو سن لیجیے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حکیم الامت کے نام سے مشہور ہے، اس امت کے حکیم الامت ہم لوگوں نے بڑے لوگوں کو لقب دیا ہے، لیکن حضرات صحابہ میں سے ایک ہی صحابی کا یہ لقب ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور سیریا میں ان کا مزار ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. غور سے سنیے گا اور اس عمل کی نیت سے سنیے گا. اللہ سے دعا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. کیا فرمایا جو شخص صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد صبح کے وقت اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھے، ان 2 آیتوں کو 7 مرتبہ، اور شام کو ان آیات کو 2 آیت کو 7 مرتبہ پڑھے. مغرب کی نماز میں نے پڑھانی تھی، عشاء تو نہیں پڑھانی، اس لیے کہ میں مسافر ہوں. عشاء تو حضرت پڑھائیں گے یا حضرت جس کو حکم دیں گے وہ پڑھائیں گے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ عشاء کی آیت میں پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں 2 آیت ضرور تلاوت کریں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے مولوی صاحب نے اللہ کے کلام سے ہی پڑھا ہے، قرآن شریف سے ہی آیت ہے. اور قرآن شریف کے 11ویں سپارے میں 5ویں رکوع کی آخری 2 آیت ہے. اس کے بعد یہ سورت ختم ہو جاتی ہے، سورت توبہ ختم ہو جاتی ہے اور سورہ یونس شروع ہوتی ہے. سورت توبہ ختم، سورت توبہ کی آخری 2 آیت، اور یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ان 2 حضرات کے بقول. فرمایا یہ جو 2 آیتیں صبح 7 مرتبہ پڑھتا ہے اور شام کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کا کفیل بن جاتے ہیں، اللہ اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. اگر کوئی آدمی کہے جی اپلیکیشن دینا ہے، جی میں نے اپنے گھر کا ایکسٹینشن کا، اور آپ کو اندر سے کوئی کونسلر ہو، کوئی ہیڈ آف دی کونسلر ہو، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہو، کہے کر تو میں ہوں نا، میں ہوں، تم لگا دو، تو آنے دو، میرے سامنے آئے گا، میں دیکھ لوں گا، تم کر دو. اور جی وہ کہتے ہیں کہ بھئی 5 میٹر سے زیادہ نہیں جانا اور مجھے 8 میٹر کی ضرورت ہے، میں ہوں نا، تم لگا دو نا 8 میٹر یا ادھر 2 ونڈو نہیں 3 ونڈو، ان کا شروع کر دو، میں ہوں نا. تو آدمی کتنا اطمینان محسوس کرتا ہے. میں کہا یار بنا دو جس طرح میں نے بنانا ہے، میرا بندہ اندر ہے، اس نے مجھے گارنٹی دی ہے. میں کہا تو میں ہوں، میں کر لوں گا، ٹھیک کر لوں گا. بہت اطمینان کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے، اپلیکیشن دیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے. دوستو ایسے سارے کونسلرز ان کی کونسلری پاؤں کی جوتی کی نوک پر رکھ کے اڑا دیں اللہ کے حکم کے سامنے. یہاں اللہ کہہ رہے ہیں بندے اس 7 آیت کا پڑھنا تمہارا کام ہے، اور تمہارے سارے دن کے کفیل کاموں کا کفیل ہو جانا میرا کام ہے. پھر انسان کو کتنا مطمئن ہو کر اور کتنا لازمی سمجھ کر ان 2 آیتوں کو پڑھنا چاہیے.
کتنا مطمئن ہونا چاہیے کہ میرے تمام دین کے کاموں کا کفیل تو اللہ ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خود فرمایا. اور فرمایا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے صبح کو پڑھا تو شام تک اور شام کو پڑھا تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کو غموں سے، فکروں سے، پریشانیوں سے، اللہ ابتلاؤں سے اللہ اس کو نجات عطا کرتا ہے. اللہ اس کو تکلیفوں سے، فکروں سے، غموں سے نجات عطا کر دیتے. اور دوستو بتاؤ، اگر ہمارے کام کا مالک بھی اللہ ہو جائے، ہمارے تمام کاموں کا مالک بھی اللہ ہو جائے، اور ہمارے تمام غموں اور فکروں سے بھی نجات دینے والا اللہ ہو جائے، پھر کسی کی ضرورت رہتی ہے؟ اخیر کی آیت ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اللہ فرماتے ہیں میں عرش عظیم کا رب ہوں. تمہارا کام تو اتنا ہوگا، تمہارا کام تو میری نگاہ میں، ہم لوگ پنجابی کہتے ہیں چٹکی بھرنے کے برابر. ایک چٹکیا بھی گل ہو جا سکتا، ایک چٹکی میں. میں تو عرش عظیم جو بہت بڑا عرش ہے، میں عرش عظیم کا مالک ہوں. میں جیسے چاہوں عرش عظیم میرے قبضے قدرت میں ہے، میں نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. تو تمہارا کام کیا ہے؟ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. میں عرش عظیم کا مالک ہوں اور میرے قبضے میں سب کچھ ہے. تمہارے غم، تمہارے فکر، تمہاری پریشانیاں اور تمہاری حاجتیں کیا معنی رکھتی ہے میرے سامنے؟ بندے پورے یقین کے ساتھ یہ آیتیں صبح دو آیتیں صبح 7 مرتبہ اور شام کو مغرب کے وقت 7 مرتبہ پڑھ کے دیکھ. اللہ فرماتے ہیں پھر تو بے فکر ہو جا، تیری تمام ذمہ داری نہیں ہے. تو آپ حضرات، امید کرتا ہوں آپ سے کہ مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد ان 2 آیتوں کی تلاوت کریں گے. کہو انشاءاللہ. اور دیکھیے ایک بات اور بتا دوں، I'm really sorry بھائی، مجھے پتا ہے مجھے وقت پہ آنا چاہیے تھا. میں آپ گزارش خدا دیکھ رہا ہوں میں نے وقت بھی آپ کا زیادہ لے لیا، لیکن چلو بہت اچھا فائدہ ہو رہا. آپ لوگ بہت غور سے سن رہے ہیں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا، ابھی تو صرف 7:15 ہوئے. تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی رکھتا ہوں، اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو بھی آیتیں سکھا دیں. کیا کریں گے؟ بچوں کو پیسہ دے کر جائیں گے، کتنی دیر پیسہ بچائے گا؟ غموں سے، پریشانیوں سے پیسہ بچا تو نہیں سکتا، اور اگر بچا بھی دے گا تو کتنا کوئی پیسہ دے کر جائیں گے؟ پورا قانون کا خزانہ تو دے کر نہیں جا سکتے، پوری دنیا کی دولت تو اس کے قدموں میں لا کر نہیں دے سکتے. اور اگر ادھر سے پریشانی آ گئی، ادھر سے فکر آ گیا، تو دنیا کے پیسے کیا کریں گے؟ کوئی روک لے گا؟ یمسسک اللہ بضر. وہ اگر نقصان پہنچانا چاہے تو کھول کوئی نہیں سکتا، بچا کوئی نہیں سکتا، اور اگر بچاؤ کا سامان ادھر سے آ گیا تو پکڑ کوئی نہیں سکتا. قرآن شریف ہے. تو اپنے بچوں کو اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں دے گا. بچوں کو سکھا جائے. کچھ دنوں تک، کچھ ہفتوں تک آپ کو نگرانی کرنی پڑے گی. اور بچے تم نے پڑھا، پکا بات پڑھا ہے، اسکول جانے سے پہلے پڑھا، کالج جانے سے پہلے پڑھا، یونیورسٹی جانے کے بعد پڑھا، رات کو آیا مغرب کی نماز کے بعد تم نے دعا پڑھی. کچھ دن ہیں ان کی زندگی میں، ان کی روٹین میں دعا آ جائے گی، پھر بے فکر ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان بچوں کا بھی محافظ بن جائے گا. اللہ ان کو بھی غموں سے، فکروں سے، پریشانیوں سے نجات دے گا، اور اللہ ان کے کاموں کا کفیل ہو جائے گا. عمر ابن عبدالعزیز نام سنا؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا رہے ہیں. بادشاہ ہے، بادشاہ، آدھی دنیا سے زیادہ کے بادشاہ ہیں. 9 کے 11 بیٹے ہیں ان کے، صرف 3 یا 4 درہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. 3 یا 4 درہم. کسی نے کہا حضور اپنے اولادوں پر بڑا ظلم کیا آپ نے، اتنا 4 درہم 5 درہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. 11 بچے ہیں، ابھی تو آپ کو کفن دفن کا بھی انتظام کرنا ہے، بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے ایک آیت پڑھی، فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. یہ آیت پڑھی، فرمایا اگر میرے بچے برے ہیں، میرے بعد برے نکلے، تو بروں کے لیے میں پیسہ کیوں چھوڑ کے جاؤں؟ یہ برائی کریں گے، قبر میں مجھے پیٹنا پڑے گا.
مجھے مار پڑے گی قبر میں، یہ کریں گے برائی ادھر اور تو چھوڑ کے آیا، تیرے بچے کو نہیں بتا کے آیا، نہیں سدھار کے آیا، ان کی برائی کی سزا مجھے قبر میں ملے گی۔ اگر یہ برے ہیں تو ان کے لیے پیسے چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں، اور اگر یہ نیک ہیں، فرمایا اگر یہ نیک ہیں تو وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم بچے نیک چھوڑ کے جا رہے ہو تو ان بچوں کا میں والی ہوں، والی میں ان کی حفاظت کروں گا، تم مت گھبراؤ۔ میرے بچے نیک ہیں تو پھر اللہ ان کا والی وکیل ہے، اور اگر برے ہیں تو پیسے ان کے لیے کیوں چھوڑ کر جاؤ؟ دوستو، پیسے بھی بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ، لیکن ان کے لیے یہ تعلیمات چھوڑ کے جاؤ، یہ دعا چھوڑ کے جاؤ۔ یقین کیجیے آپ دنیا میں نہیں بھی ہوں گے، ان کو پڑھنے کی عادت پڑ چکی ہوگی، اللہ ان کو غموں سے بھی نجات دیں گے، فکروں سے بھی نجات دیں گے، اور اللہ سارے دن کے کاموں کا کفیل بھی ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی کام ان کا رکنے نہیں دیں گے۔ یقین کیجیے، اس لیے میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے جو والد اپنے اولاد کو دے کر جاتا ہے۔ تو یہ وعدہ کریں مجھے، نہیں مجھے وعدہ، آپ تو پڑھیں گے، کہوں انشاءاللہ، 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 3 دفعہ کہیں، 1 دفعہ کہیں، 2 دفعہ، انشاءاللہ 3 دفعہ کہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، لیکن یہ وعدہ کریں، پنجابی کہتے ہیں بیعت کرو گی، وعدہ کرو گی کہ ہم اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو بھی یاد کرائیں گے۔ اب بولے انشاءاللہ، ڈرتے ہو، انہوں بڈیوں جا کے آخان گے انہیں تھپڑ مارنا ہے، اس نے ہم کو گالی دینا ہے، کیا نواں لے آئے ہو، نہیں بولو، گھر میں جا کے بڈی کو بھی یاد کرائیں گے، بیوی کو بھی بتائیں گے، اور اپنے بڑے بچوں کو جو پڑھ سکتے ہیں، جو قرآن شریف کی جو آیتیں یاد کر سکتے ہیں، بچیوں کو، ان کو بھی ہم بتائیں گے اور ان کو بھی یاد کرائیں گے اور ان سے پڑھوائیں گے۔ اور جو چھوٹے ہیں، ایک ہی طبقہ رہ گیا نا، خود پڑھیں گے، بیوی کو بھی پڑھا دیں گے، اور بڑے بچوں کو بتا دیں گے، ان کے اوپر نگرانی کریں گے۔ اب رہ گیا چھوٹا طبقہ جو پڑھ نہیں سکتا، تو خود پڑھے ہیں یا گھر والی پڑھی ہیں، ان کو پڑھ کر ان کو پھونک مار دو۔ جب تک یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہو جاتے، ان کو کہو تم خود پڑھ کر 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام پڑھ کر ان کو پھونک مار دو، ان کو بلاؤ ادھر آؤ، اور بلانے کے بعد پھونک مارو۔ وہ اچھا پوچھے گا مما یہ کیا ہے، مما یہ کیا ہے، مما یہ کیا ہے، کہا تم بڑے ہو کر سمجھ جاؤ گے۔ یقین کیجئے، جب ایک دفعہ بچے کو پھونک مارو، بچہ بڑا ہو کر نا وہ پھونک کو بھولتا نہیں ہے، وہ کہتا مما مجھے بھی پھونک مارا کرتی تھی، وہ کیا پڑھ کے پھونک مارا کرتی تھی، وہ اپنے بچوں کو آج ہمیں یاد ہے، ہماری دادی اماں، نانی اماں، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈی کرے، چھوٹے چھوٹے تھے، بلاتے تھے اقبال، بلال، سارے بچوں کو بلاتے تھے، سب ان کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے تھے، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے تھی، کچھ پڑھتے تھی، پھونک مارتے، پھونک مارتے، پھونک مارتے۔ کچھ دنوں کے بعد ہمیں پھونک کھانے کی اتنی عادت ہو گئی کہ ہم نانی دن میں 2 مرتبہ مارا کرتے تھے، ہم تیسری بار نانی پھونک مارو، انہوں نے کہا چلے جاؤ، پھونک رہے تھے 2 ٹائم سے مارتے ہیں، پھونک مارو، پھر نانی کچھ منہ میں پڑتی تصویر، پھر پھونک مار دیتی تھی۔ اور آج ہم کو جب وہ نانی کی پھونک یاد آتی ہے نا، خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ نانی یاد آ جاتی ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ جس نانی نے پڑھ پڑھ کے ہم پہ پھونکا کرتی تھی، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈی کرے، اللہ ان کا بہترین بدلہ عطا کرے۔ آج ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہوں گے ہمارے بچے، ہمارے پوتے پوتے، نواسے نواسے ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہماری پھوپھیں یاد کر کے جب اپنے وقتوں میں نماز کے لیے آئیں تو وہ بھی دعا کے لیے آپ کو یاد کر کے۔ ایک بہترین طریقہ ہے، اس کو رواج دیجیے، اچھا لگتا ہے، اچھا لگے گا اگر آپ اپنے دوستوں کو بھی یہ بات پہنچائیں، اپنے ساتھیوں کو بھی یہ بات بتائیں، اپنے جاننے والوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ جتنے لوگ پڑھیں گے آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ کہلوایا سنوایا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ ہر طرح کے غموں سے، فکروں سے، پریشانیوں سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ اور پھر جو فلسطین میں ہو رہا ہے، فلسطین دل خون کے آنسو روتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان بدبخت ظالموں نے، بدبختوں نے، بد نصیبوں نے، ان لوگوں نے جس پر خدا کا غضب نازل ہوا،
ان لوگوں نے ہسپتال کو نہ چھوڑا، اسکول کو نہ چھوڑا، بچیوں کو نہ چھوڑا، چھوٹے بچوں کو نہ چھوڑا، عورتوں کو نہ چھوڑا، بوڑھوں کو نہ چھوڑا۔ 4000 سے زیادہ بچے شہید کر دیے، 3000 کے قریب عورتیں شہید کر دی، 2000 سے زائد بوڑھے شہید کر دیے۔ وہ نوجوان بچے جو لڑائی میں شریک نہیں تھے ان پر بھی بمباری مار کر ان کو بھی شہید کیا گیا۔ کیمپوں میں چلے گئے، کیمپوں میں بم گرایا۔ اور پھر یہی نہیں، ہسپتال سے جس مریض کو لے کر جا رہی ایمبولینس، دنیا کے کسی ملکوں میں یہ جائز نہیں ہے کہ ایمبولینس پر بم گرایا جائے۔ انہوں نے ایمبولینس کو بھی نہ چھوڑا اور ایمبولینس پر بم گرا کر انہوں نے 14 شہید کر دیے، 10,000 کے زیادہ لوگ شہید کر دیے، 10,000 سے زیادہ، اور ان کی بمباری کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اور کل ان کا ایک بدبخت وزیر کہتا ہے کہ ہم ایٹم بم ماریں گے۔ آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں، نیوز میں سنا ہوگا، انہوں نے کہا ہم ایٹم بم ماریں گے۔ اور ایٹم بم مارنا اور مارنے کی دھمکی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میدان میں ان کا بہت نقصان ہو رہا، ورنہ چھوٹے موٹے خود جیت رہے ہوں اور تو ایٹم بم مارنے کی دھمکی دینے کا کیا مطلب ہے؟ بہت نقصان ہو رہا، لیکن اس کے نتیجے میں مسلمان بھی بہت شہید ہو رہے ہیں، بہت شہید۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمان میں جو شہید ہو گئے اللہ ان کے درجے بلند کرے، آمین۔ اللہ ان کے خون کا ایک ایک قطرہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول کرے، اللہ اس سے مسلمان پیدا کرے، اللہ اس سے دین کا داعی پیدا کرے، ایک ایک خون سے، ایک ایک خون کے قطرے سے۔ اور جو زخمی ہیں 25-30 ہزار سے زیادہ زخمی ہیں ہسپتالوں میں، کوریڈورز میں، ہسپتال کے باہر، اللہ اکبر کبیرہ، یا حی یا قیوم، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ گھروں کے ٹوٹ بھاگ ہو گئی ہے، بانگا کیا کہتے ہیں، ٹوٹا بانگا کیسے کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ بانگا ہی بولتے ہیں نا، ہاں بانگا۔ ہم نے اتنا تو سیکھا ہے 8-9 دفعہ جا کر، بانگا ٹوٹا کر بلڈنگیں ٹوٹی پڑی ہیں، راستوں پر آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو باعزت گھر عطا فرمائے، سر چھپانے کے لیے۔ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، ہسپتال میں آپریشن کرنے کے لیے تیل نہیں ہے، پنکھا چلانے کے لیے تیل نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ اللہ ان کی وہ بھی مدد فرمائے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت دے۔ ظالموں کو ہم ہدایت پہلے مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے ہدایت ہو۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اللہ فرماتے ہیں نا ایسا مت کرو، بد دعا مت دو، پہلے ان کا ہو سکتا ہے ان میں کوئی مسلمان بھی ہونا چاہے، تو ہم اللہ سے دعا یہی کرتے ہیں، اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا کر، ان کو جلدی ہدایت دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو پھر اللہ ان کو زمانے کے لیے عبرت کا نشان بنا، اللہ ان کو پکڑ لے، اور اس طرح پکڑ لے جس طرح تو نے قوم عاد کو پکڑا تھا، قوم سمود کو پکڑا تھا، قوم ہود کو پکڑا تھا، قوم لوط کو پکڑا تھا، قوم شعیب کو پکڑا تھا۔ اللہ اس طرح ان کو پکڑ لے اور زمانے کے لیے عبرت کا نشان بنا دے، تاکہ کسی کو آئندہ جرأت نہ ہو کہ مسلمانوں پر اس طرح کی کوئی حرکتیں کرے۔ اللہ میری آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اللہ ان کے بھی حال پر رحم فرمائے، اور اگر یہ حالات ہمارے اوپر آتے تو پتہ نہیں ہم کس حال میں ہوتے، تو اللہ سے حفاظت طلب کریں۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت۔ اللهم انصب بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير، ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اے اللہ تیرے گھر میں ہم آئے نہیں، تو نے بلایا ہے۔ اے اللہ ہم اپنے گھر میں کسی دشمن کو گھسنے نہیں دیتے، ہم اپنے گھر میں دشمن کو نہیں بلاتے۔ اللہ یہ تیرا گھر ہے، اللہ ہم آئے نہیں، تو نے بلایا ہے۔ اللہ اگر تو نہ چاہتا تو کبھی بھی ہم نہ آ سکتے تھے۔ اللہ دور و دراز سے، کہاں سے، برمنگھم کے مختلف علاقوں سے، برمنگھم سے آگے بڑھ کر والسال سے، ڈالسٹن سے، اور پتہ نہیں کہاں سے
اللہ یہ عظیم مجمع جمع ہوا ہے، اے میرے اللہ تیرے بلانے سے آیا ہے، اللہ ہمارا آنا قبول کر لے، اللہ ہمارا آنا قبول کر لے، اللہ ہمارا آنا قبول کر لے، اللہ ہمارا مانگنا قبول کر لے، اللہ ہمارا مانگنا۔ اللہ ہم نے دنیا میں بڑے بڑے کنجوس دیکھے ہیں، لیکن کنجوس جب کسی گھر میں کسی کو بلائے اپنے گھر میں تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اس کو کچھ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کو کچھ دیتا ہے، اس کو خوش کر کے بھیجتا ہے۔ مولا ہم تیرے بلائے ہوئے مہمان ہیں، تو کنجوس بھی نہیں، تو تو سخیوں کا سخی ہے، تو تو دعوتوں کا داتا ہے، اللہ تو تو دینے والا ہے، اور تو ایسا دینے والا ہے کہ سب دینے والوں کو بھی تو نہیں دیا ہے میرے مالک، تو داتاؤں کا داتا ہے، تو سخیوں کا سخی ہے۔ اے اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگ رہے ہیں، اور اس پر حد یہ ہے کہ جب تجھ سے مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہم مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہماری تمام دنیا آخرت کی ضرورتیں پوری فرما، اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ بالخصوص یہ مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوا ہے، اے اللہ ان کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں دنیاوی اخروی، ان کی بھی بچوں کی، ان کے بھائی بہنوں کی، اگر ان کے والدین زندہ ہیں تو ان کی، ان کے رشتہ داروں کی، اے اللہ سب کی ضرورتیں خزانے غیب سے پوری فرما، اے اللہ پوری امت کی ضرورتیں خزانے غیب سے پوری فرما، اے اللہ ہم میں سے جس کو ہم نے رخصت کر دیا وہ تیری رحمت کو چلے گئے، قبروں میں آرام کر رہے، اللہ ان کی قبر کو ان کے لیے آرام کی جگہ بنا دے، سکون عطا فرما، ان کی قبر میں ان کو راحت نصیب فرما، ان کی قبر کو منتہی نظر تک کھول دے، اور اللہ ان کی قبر کو روشن کر دے، اللہ ان کی قبر میں ہر قسم کی جنت کی نعمتیں داخل کر دے، اور اللہ جو زندہ ہیں ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، ان کی دین و دنیا میں، ان کی ہر خیر میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، اے اللہ ہماری بیماریوں سے ہم کو نجات عطا فرما، جو بیمار ہے، کینسر ہے، ہارٹ میں مریض میں ہے، اسٹروک ہے، بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، اور اس طرح کی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے مالک دو جہاں سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ جلد از جلد سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ سب کو ان بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ الہی العالمین مولانا اشرف صاحب عارف باللہ، حضرت مولانا اشرف صاحب لیسٹر والے، اے اللہ ان کا بھی آپریشن بائی پاس کا، ان کو 2 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہوا، اے اللہ روح بصحت ہے، اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرما، اے اللہ ہسپتال سے تو نے ان کو نجات دی، گھر میں آ گئے ہیں، صحت حاصل کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو پہلے سے زیادہ قوی، پہلے سے زیادہ طاقتور، پہلے سے زیادہ صحت مندی نصیب فرما، اے اللہ ان کی ہر مرادیں پوری فرما، اے اللہ وہ امت مسلمہ کے لیے بہت محنتیں کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور پوری دنیا کے جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی اعانت و مدد و نصرت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو پہلے سے زیادہ ہمت، قوت، طاقت نصیب فرما، اے اللہ حضرت اقدس شہبازی حضور، اے اللہ ان کے مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہمارے ادھر حمید بھائی ہیں، کام کر رہے ہیں دین کا اور امت کا، اور جو ہے غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ضرورت اور حاجت مندوں کے لیے، اللہ ان کے کاموں میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی خوب مدد و نصرت فرما، اے اللہ ان سے غریبوں کی مدد کا پہلے سے زیادہ کام لے، اے اللہ ان کو دعاؤں کا مستحق بنا، اے اللہ مدرسے کے جو یتیم بچے ہیں، اے اللہ ان یتیم بچوں کی پرورش ہمارے مقدر میں کر دے، اے اللہ ان کی پرورش ہمارے مقدر میں کر دے، اے اللہ جس کو جتنی ایبلٹی ہے، اپنے 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، ایک چھٹا بچہ ایک یتیم کو بھی پالنے والوں میں بنا دے، اے اللہ تاکہ وہ یتیم، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں، اللہ ہمیں پیغمبر کا ساتھی بننا ہے، اے اللہ ہمیں یتیموں کا والی اور وارث بنا، ہمیں یتیموں کے کفیل بنا، ہمیں یتیموں کا رکھوالا اور دیکھ بھال کرنے والا بنا، اے اللہ ہماری طرف سے تیرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اربوں خربوں لا تعد ولا تحصا مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما، الہ العالمین۔ اللہ ابھی شاہ باغ میں بنگلہ دیش کے حالات بہت نازک ہیں اس وقت، اے اللہ بنگلہ دیش میں بھی امن عطا فرما، پاکستان میں بھی امن عطا فرما،
افغانستان میں بھی امن عطا فرما، کشمیر میں امن عطا فرما، روہنگا میں امن عطا فرما، الہ العالمین فلسطین میں امن عطا فرما، فلسطین میں امن عطا فرما، فلسطین میں امن عطا فرما، یمن کے مسلمان، سیریا کے مسلمان، عراق کے مسلمان اور دول افریقہ کے مسلمان، اللہ سب کو اپنی مشکلوں سے نجات عطا فرما، اللہ سب کو آسانیاں اور راحتیں نصیب فرما، الہ العالمین۔ اے اللہ ہمارے شاہباغ مدرسے کا جلسہ ہو رہا 25-26 دسمبر کو، اے اللہ اس مدرسے کے اس جلسے کو کامیاب فرما، اور اس سے پہلے وہاں اے اللہ اجتماع ہے، روحانی اجتماع، اے اللہ اس روحانی اجتماع کو بھی کامیاب فرما، اے اللہ دنیا بھر سے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، 50 سالہ جلسہ ہے، پورا 50 سال ہو گیا اس مدرسے کے، تو 50 سالہ جلسہ ہے، یہ عام جلسوں سے مختلف ہے، اے اللہ اس جلسے کو بے حد کامیاب فرما، اے اللہ اس مدرسے کی جتنی ضرورتیں ہیں، اللہ مدرسے کی ضرورتوں کو اور خاص طور پر جلسے کی جو ضرورتیں ہیں، اللہ اس ضرورت کو عافیت کے ساتھ پورا فرما دے، اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا، اے اللہ کسی کا قرض دار نہ بنا، اے اللہ ہمیشہ دینے والا بنا، لینے والے سے حفاظت فرما، الہ العالمین جتنے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اے اللہ ہمارے ساتھ ہماری اولادوں کا، ہمارے نسلوں کا تو کفیل بن جا، اے اللہ ہماری نسلوں کا تو کفیل بن جا، اے اللہ تو نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمارے بچوں کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اے اللہ قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں کو بھی مسلمان گھرانے میں ہی پیدا کرنا، اے اللہ کسی ایک کے بھی کافر کے گھر میں پیدا ہونے سے اللہ ان کی حفاظت کرنا، اے اللہ دنیا میں جب آئے ماں باپ ہم کو مسلمان دیے، کانوں میں اذان پڑھی، تکبیر پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھا، ہم پہ پھونک مارا گیا، اے اللہ بغیر مانگے یہ سب کچھ تو نے دیا ہے نا، اے اللہ ہم تو مانگتے ہیں، اللہ آپ مانگتے ہیں دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصتی نصیب کر، اے اللہ دنیا سے ہم آ رہے ہوں، اے اللہ ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ سب مل کر بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما، اے اللہ نصیب فرما، اے اللہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصتی نصیب فرما، اے اللہ جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو اپنے محبوبوں میں، مقربین میں، مخلصین میں، مخلصین میں، صالحین میں، مقام صدیقین میں ہم سب کو پہنچنا نصیب فرما، اے اللہ اپنے دوست بنا کر موت دینا، دشمنی کے ساتھ موت آنے سے حفاظت کرنا، اے اللہ تیرے دوست بن کر آئیں گے آخرت ہماری ہے، اور اللہ تیرے دشمن بن کے آئے تو تیرے حبیب پاک کے دشمن بن کے ہم دنیا سے رخصت ہوئے، اے اللہ آخرت میں ہم کہاں جائیں گے، کون سا ٹھکانہ ہے، وہاں ایک ہی ٹھکانہ ہمارے لیے ہوگا جہنم، اور اللہ جہنم تو بہت بری جگہ ہے، اے اللہ موت سے پہلے تیرے ساتھ دوستی نصیب کر دینا، اے اللہ موت سے پہلے تیرے ساتھ دوستی نصیب کر دینا، اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، موت دے ایمان پہ، اور اے اللہ ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اے اللہ علم کی اور صاحب علم کی قدر نصیب فرما، اے اللہ جو وظیفہ بتایا ہے آپ کے فضل سے بتایا ہے، آپ کے عمل سے بتایا ہے، اے اللہ مجھے بھی، میری اولادوں کو بھی، میری نسلوں کو بھی، اور اے اللہ ان کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی، ان کے نسلوں کو بھی بہت دیر تک اے اللہ اس وظیفے پر عمل کرنا نصیب فرما، آمین 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 یا رب العالمین، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔